ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے، ایک سوشل میڈیا پر وائرل امیج بھیج کر جس کے اندر ایک حدیث کا ذکر ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی گئی ہے۔ اس میسج میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص وضو کرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لے تو وضو کے ہر قطرے کے عوض اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا یا تسبیح کرتا رہے گا، تو اس کا اجر اور ثواب اس وضو کرنے والے کو ملے گا۔ اس میسج کے بارے میں تحقیق چاہیے کہ یہ میسج کس حد تک درست ہے، اور اس میسج کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی گئی ہے۔ گویا کہ میسج یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مضمون کی صحیح حدیث تلاش بسیار کے بعد نہ مل سکی، اور اس کو حدیث کہہ کر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ بات آئی کہاں سے، اور اس کو ذکر کس نے کیا، اور کس نے اتنی جرأت کی کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر کے اور ایک امیج پر اس مضمون کو لکھ کر کے وائرل کر دیا، اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کر بکثرت شیئر کر رہے ہیں۔ چونکہ کلمہ طیبہ بھی جو ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت ہی بہتر کلمات ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ ہی پڑھنا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور کلمہ پڑھنے کی نسبت کی وجہ سے اس پر اعتماد جلد ہو جاتا ہے، پھر اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے اندر کوئی بری بات ہو یا کوئی شرکیہ کلمات پڑھنے کی بات ہو، کلمہ طیبہ ہی تو پڑھنا ہے، لوگ اس کو ثواب سمجھ کر شیئر کرتے ہیں۔ دوسری چیز، سوشل میڈیا پر یہ بات آئی کہاں سے، کیسے آئی، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب کافی تلاش کیا تو تلاش کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جو وضو کے دوران پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ ایک تو منقول دعائیں ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اور مسنون دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو وضو کے دوران پڑھنا چاہیے، جو باعث اجر و ثواب ہے۔ اب ایک روایت جو موضوع من گڑت حدیث ہے، اس حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرتے ہوئے اس کا راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا ہے۔ روایت کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں، پہلے اس موضوع من گڑت روایت کے الفاظ سن لیں، پھر میں اس کی آگے تفصیل ذکر کرتا ہوں۔ موضوع حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن انس قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدیہ اناء من ماء فقال لی یا انس ادن منی اعلمک مقادیر الوضوء فدنوت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما اغتسل یدیہ قال بسم اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کافی لمبی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر دعاؤں کا پھر ذکر ہے کہ اس طرح سے آپ نے ہاتھ دھلا تو یہ پڑھا، کلی کیا تو یہ پڑھا وغیرہ۔ تو اس کا ابتدائی جو مضمون ہے اس کا میں خلاصہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی یہ فرماتے ہیں: دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ اناء من ماء فقال لی انس، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک برتن میں پانی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس میرے قریب آؤ۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وضو میں پڑھی جانے والی دعائیں اور یہ ساری چیزیں میں معلموں کا سکھاتا ہوں آپ کو۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں فلما اغتسل یدیہ قال بسم اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا اسٹارٹ کیا تو یہ فرمایا کہ بسم اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو وضو کی اسٹارٹنگ میں جو دعا مسنون اور منقول ذکر ہیں، وہ دوسری دعائیں، اس کے الفاظ بھی دوسرے ہیں، یہ نہیں پڑھا۔ تو یہ موضوع حدیث ہے، اس میں الفاظ بھی وضع کیے ہوئے ہیں اور مفہوم بھی اس کا جھوٹا ہے۔ اس کی صراحت میں یہیں پر کر دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
چہرہ دھلا، پھر یہ دعا پڑھی، اس میں بھی الفاظ تبدیل ہیں اس روایت کے اندر، پھر آپ نے کلی کی، یہ کیا، پھر آپ نے یہ کیا، پھر آپ نے یہ کیا، اور دعائیں بھی الفاظ کے تغیر کے ساتھ، بدلے ہوئے الفاظوں کے ساتھ اس حدیث میں ذکر ہے۔ پھر آپ نے پیر کو دھلا، پھر پیروں کو دھلنے کے بعد جو دعا پڑھی اس کے بھی الفاظ اس میں تھوڑا تبدیل ہیں۔ تو یہ پورا پروسیس ہوا، اسٹارٹنگ وضو سے لے کر اس کے درمیان دعائیں پڑھتے رہے اور حضرت انس اس کو سیکھتے رہے، اس روایت کے اندر یہ بتایا گیا ہے۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثنی بالحق یا انس ما من عبد قالها عند وضوئه لم تقطر من خلل اصابعه قطرة الا خلق الله تعالى منها ملكا يسبح الله ب70 لسانا يكون ثواب ذلك التسبيح له الى يوم القيامة۔ اب یہ حدیث جو موضوع ہے اس کا آخر ذکر کیا ہے کہ پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، ما من عبد قال عند وضوئه، کہ جو بندہ وضو کرے اور یہ دعائیں پڑھے، تو یہ الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں وضو سکھاتے وقت اور وضو کے دوران جو پڑھے جانے والے الفاظ ہیں جو میں نے سکھائے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو تسبیح و تحمید کرے گا، یکون ثواب ذلک التسبیح له الی یوم القیامہ، تو وہ قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرے گا۔ یہ بات وضو سکھانے کی دعاؤں سے متعلق ایک موضوع روایت کو ذکر کیا۔ اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں دعاؤں کے ان کو میں نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن وہ متغیر الفاظ ہیں۔ دعا پڑھی جاتی ہے وضو کے دوران یا ہر وضو کو دھلتے وقت جو دعائیں منقول ہیں وہ کتب فقہ و فتاوی میں اور دیگر جو مسنون معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر مل جائے گی۔ تو اس کے اندر پہلی بات تو الفاظ متغیر ہیں، دوسری چیز یہ مفہوم جو ذکر کیا ہے کہ ان الفاظوں کو کوئی پڑھے تو اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا ہوگا اور وہ فرشتہ اس کے لیے تسبیح کرتا رہے گا قیامت تک، یہ مضمون ہے۔ اس موضوع حدیث کو کسی نے پڑھا اور پڑھ کر کے اس نے سمجھا یا نہیں سمجھا، اس نے اس موضوع حدیث سے مفہوم کو اخذ کیا اور مفہوم اخذ کرنے کے بعد اس نے ایک من گھڑت مفہوم اور بنا ڈالا، اس کو یہ بنا دیا کہ جو شخص وضو سے پہلے کلمہ پڑھ لے۔ تو بات اس موضوع پہلی بات من گھڑت حدیث میں دعا کے سلسلے میں تھی، اور اس نے اس موضوع روایت سے ایک موضوع گڑھا ہوا مفہوم الگ سے تیار کر دیا اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ اب اس حدیث کی جب آپ تخریج دیکھیں گے تو اس کے اندر دو راوی ہیں، ایک عباد بن سہیب اور دوسرا احمد بن ہاشم۔ اس پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ امام ابن حبان نے عباد بن سہیب نامی جو اس میں راوی ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر حدیث کا کوئی ابتدائی طالب علم بھی ہو، اس کی باتیں اگر سنے تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وضاع ہے، اس نے حدیث گھڑ دی ہے۔ یہ مجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 پر امام ابن حبان کی یہ بات مل جائے گی۔ اور عباد بن سہیب جو ہے اس کو الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، جو موضوع حدیث کا نمبر ہے وہ 33 ہے، اس میں اس کا جو ذکر کیا گیا ہے موضوعات میں، تو اس میں امام بخاری جیسے محدث نے اس کو متروک راوی قرار دیا ہے۔ اور اسی روایت میں جو دوسرا راوی ہے اس پر امام نووی نے کذاب ہونے کا حکم لگایا ہے، اور حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے جو ہے امام نووی کی متابعت کی ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ روایت اس طریقے سے آئی اور موضوع روایت سے ایک مضمون اخذ کیا، وہ بھی گڑھا ہوا ہے اور یہ روایت بھی گڑھی ہوئی ہے۔ تو وضو کے اندر جو دعائیں مسنون ہیں، منقول ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، نہ کہ اس روایت سے لے کر کے پڑھنا چاہیے۔ اور وضو سے پہلے کلمہ پڑھنے والی جو بات ہے وہ بھی موضوع ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کی کہیں نہ کہیں کوئی اصل ہوتی ہے، اور پھر اس اصل تو پہلے ہی گڑھی ہوئی ہے اور اس اصل سے پھر ایک مضمون اور گڑھ لیا گیا۔ لہذا سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں سے گزارش ہے
کہ اس طریقے کی بہت سی احادیث، بہت سے مضمون، خصوصاً مولا علی کا فرمان، فلاں صحابی کا فرمان، فلاں نے یہ چیز فرمائی، جن کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے اور جو ان کی جانب منسوب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں بہت سے اقوال۔ اسی طریقے سے اقوال سے ہٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی بات کی نسبت کرنا، یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود یہ الفاظ ارشاد فرما دیے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری جانب جھوٹ کی نسبت کی، جو حدیث نہیں ہے اس کو میری طرف ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لہذا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے خاص طور سے اس طرح کے چیزوں کو شیئر نہ کیا کریں۔ اگر کوئی آپ کو بات لگتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور اس کو کسی تک پہنچانا چاہیے تو اپنے مخصوص لوگوں کو بھیجیں، لیکن علماء سے، مفتیان سے، اپنے علاقے کے ماہر علماء سے اس چیز کی تحقیق اور تصدیق کرا لیں اور اس مضمون کے بارے میں دریافت کر لیں، آیا یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔